میوٹ ہیں. جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جی جی فرمائیے. بھائی جو آپ نے آیت رکھی تھی چیپٹر 33 ہاں ہاں آیت نمبر 50. تھوڑا جی اونچا بولیے بھائی، تھوڑا اونچا. جی ہاں جی بولیے بھائی. تو اس میں کیا غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں. اب ہم جو بات کر رہے ہیں تو جو ہے ہم نے کیا غلط کہا؟ ہم نے کچھ غلط کہا؟ ہم نے تو بھی کوئی غلط نہیں کہا نا. اسی آیت پر ہم چرچا کر رہے ہیں. تو اب آپ ہمیں تو آپ بتائیں پوچھ کہ رہے ہم تھے نے نا کیا کہ اس غلط میں کہا. جی بھئی اس آیت میں یہ تو ٹھیک ہے نا، جو یہ حضور قرآن صلی کا اللہ علیہ نبی وسلم کے ہے لیے آپ کو اس یہ آیت جو ہے آپ کو اس آیت یہ میں کچھ غلط خواتین نہیں کا جو نظر ہے آتا ہے کہ یہ گرینڈ بازار کھول کے بیٹھا ہے سمجھو. جی ہاں اس میں کچھ غلط نہیں نظر آتا. جو عورت گفٹ کرنا چاہے، جو نکاح کرنا چاہے، آ جاؤ کرتے جاؤ اس کے ساتھ. آپ کے پاس مطلب کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ کو کچھ غلط اس نظر کا نہیں آ رہا؟ یہ اس کا نبی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 11 بیوی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان جو باقی ہیں ان کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. ہاں تو نبی کو بس زیادہ ہے نا. نبی تو اور بھی کر سکتے ہیں. وہ آگے پوری آیت پڑھے نا کیا لکھا ہوا ہے. وہ تو ٹھیک چچا ہے کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں ہیں. یہ تو بیٹی نہیں ہے، بیٹی نہیں بیٹیاں. یہ تو حضرت عائشہ کی بھی حدیث تھی. وہ کہتی ہے یہ کیسی عورتیں خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوتی ہیں شادی کے لیے. وہ ہے ادھر تو بازار گرم ہوا تھا بھائی. آپ کو کوئی اعتراض ہی نظر نہیں آ رہا. بھئی اس اجرت میں دے کیا دو تھا؟ اور عورت لا لو گھر میں، اور جو ہے کہیں جنگ کر لو، وہاں سے لونڈیوں کو لوٹ کے لا لو اور گھر میں بھرتے جاؤ. اسٹاک پہ یہ اسٹاک خلق و سمجھو. نظیم یہ خلق و نظیم اسٹاک پہ ہے. اسٹاک. جی حضرت عائشہ کی تو جی جی فرمائیے. جی بھائی بولیے. مسلم یعنی بھائی آپ آپ تو پروفٹ یہ کی گنانی خوبیاں ہے بتائیے، کہ جی 3-4 ہاں خوبیاں بتائیے پروفٹ کی. مسلمان جسے اپنا نبی سمجھتے ہیں ان کے سچا اور اچھا ہونے کے لیے ان کی خوبی کیا ہے؟ ایک نبی کا کیریکٹر یعنی کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ سچ والا کیا جی، خوبیاں ہیں جس کی بنیاد پر ہم کسی کو نبی کہیں؟ جی کیا خوبیاں ہیں؟ کمنٹ پہ سوال ہے کہ کیریکٹر کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں آپ؟ کیریکٹر کس کو پوچھ رہے بول رہے ہیں آپ؟ تو ظاہر بات ہے آپ ہی ڈیفائن کریں نا بھائی. آپ ہی ڈیفائن کریں کہ کیریکٹر کیا ہوتا ہے. آپ ہی بتائیے. ہم تو سوال کر رہے ہیں نا، ہم تو سوال کر رہے ہیں. نہیں، آپ بتائیں نا برا کیا تھا یا کس پہ آپ بتائیں. جب دنیا کہہ رہی، پوری دنیا برا کہہ رہی ہے تو آپ اچھا ثابت کریں نا. دنیا ساری برا کہہ رہی ہے تو آپ بتائیے نہیں برا نہیں ہے، جو ہے اچھا ہے. تو اچھا کیا ہے بتائیے. سچ والے جی نمبر انہیں سمجھ 1 نہیں 2 3 جو ہے گنائیے نا. ہم کو گناتے رہیے. سمجھ نہیں آ رہا. ان سے یہ پوچھیں کہ پریکٹیکلی انہوں نے کیا اچھا کیا ہے. پریکٹیکلی ان میں کیا خوبیاں تھیں وہ ہمیں بتائیں ذرا. تو گناتے جائیے 1 2 3 4. آپ یہ 6-8 خوبیاں آپ گنا دیے. کوئی اور دوسرے مومن بھائی آ کر وہ ایک دیکھو 6-8 ابراہم خوبیاں گنائیں. ہم جو ہے کاؤنٹ لنکن نے کریں گے. جی کاؤنٹ کریں گے. غلامی بند کی. اب آپ بتائیے پروفٹ کی ایک خوبی کیا تھی؟ نہیں آپ ان کو ایزی وے دے رہے ہیں. میں ان کی بول رہا ہوں کہ ان کی ذاتی زندگی میں آپ بتائیں جو انہوں نے خود کام کیے ہوں، کہا نہیں ہو دوسروں کو، خود کیا ہو، وہ ہمیں بتائیں ذرا. آپ گنواتے جائیے، ہم کاؤنٹ کریں گے. نمبر مسلم بھائی 1 2 بولیے. 3 اس طرح سے. جی بھائی بولتے رہیے. تو انہوں نے اس کو یہ جو لونڈیاں تھیں ان کو حق دیا. اچھا لونڈیوں کو حق دیا کیا مطلب؟ کپڑے پہننے کا حق دیا یا ان کو کھانے کو کھانا دیا، پہلے وہ پلیٹ لوگ میں جو ہے اور پہلے گلاس میں لوگ پانی دیا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے یہ لوگ کہنا بازاروں چاہ میں رہے بیچتے تھے. ہیں جی کیا پہلے کرتے تھے؟ لوگ ان کو بازاروں میں لے کے بیچتے تھے. اچھا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو لا کر ان کے تو ساتھ انہوں نے سیکس کیا. اپنی بیویاں بنائی. کہاں بیوی بنائی؟ ذرا ایک آیت بتائیے جس میں انہوں نے بیوی بنائی ہے. ایک حدیث آپ بتا کے دوں. پروفٹ نے بیوی بنائی ہے، کہاں ہے؟ بیوی کا مطلب نکاح حدیث کیا، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ صفیہ کو بنایا بول رہے تھے. قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث بتا دوں. آپ کے نبی نے دیکھیں ابھی ہم نے جو آیت جی پیش کی اس میں تو نکاح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بھئی. وہاں پر جو وما ملکت یمینک مما آفا نکاح اللہ کا علیک یہ کہا گیا ہے نا. وما ملکت یمینک نہیں مما آفا نکاح ہوا ہے. اللہ علیک، اس میں تو نکاح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے.
اچھا نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے. بتائیے کہاں آپ ہے صحیح نکاح کا مسلم ذکر؟ کی اچھا میرے بھائی میں قرآن کی بات کروں نا، اچھا پہلے تو آپ صحیح قرآن کی مسلم بات کو تو کلیئر کریں نا، کیونکہ اسی آیت پر تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے سامنے. اب آپ حدیث کا جو ہے پنڈورا تو ٹھیک ہے باکس نا کھولیں گے تو یہاں پر تو ایک سے ایک ماہر بیٹھے ہیں، پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے سامنے آ جائے گی، پھر آپ اپنا چہرہ بھی دیکھنا آپ جو ہے گوارا نہیں کریں گے. میں تو قرآن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کم سے کم آپ کچھ تو بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں اس آیت میں لونڈی جہاں آیا ہے وما ملکت جی یمینک مما آفا اللہ علیک، اس میں نکاح کا ذکر کہاں ہے؟ تو لونڈی کبھی لونڈی کو نہ رکھے تو لونڈی کیا کرے وہ یہ بتائیں. کیا کرے، کیا کرنا ہے؟ ایک لونڈی یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے، وہاں سے اچھی بلی مہذب اور عزت دار خواتین کو لوٹتا ہے اور اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں لونڈیاں کیا عرب ہوتا میں ہے نبی عرب میں ہوتا کیا ہے ابھی پہلے آخر؟ نبی کیا لونڈی ہوتا ہے پہلے ہمیں بتائیں جی، کیا ہوتا ہے نبی؟ لونڈی عرب میں پہلے تھی. اچھا پہلے تھی، تو اس کے بعد جو ہے آپ غلام کے اور لونڈی منقول نبی نے کون سا کمال کر دکھایا؟ پہلے تھی تو ظاہر بات انہوں نے بھی اپنی لونڈیاں جو ہے اپنا بازار اپنا گھر جو ہے بھر کے رکھا. بازار کون سا بنا؟ بھئی ظاہر بات ہے اتنی ساری لونڈیاں ہیں. وما ملکت یمینک مما آفا اللہ علیک ہے. اس کے بعد اپنے چچا کی بھی بیٹیاں ہیں، اپنی پھوپھی کی بھی بیٹیاں ہیں، اپنے ماموں کی بیٹیاں ہیں، اپنے خالہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے تمہارے لیے جو ہے گفٹ کر دیں، اور وہ عورتیں بھی جو ہے جن کا تم جو ہے ان کی اجرت تم دے ڈالو. تو آخر یہ کیا ہے؟ کیا قصہ کیا ہے بھی نبی کا؟ کتنی یہ عورتیں اس کا چاہیے نبی کو؟ نبی کا جن اس کے کے علاوہ اور کام کیا ہے؟ ذرا بتائیے کیا کام ہے؟ جن صرف کے ساتھ حضرت وسلم کی صرف عورتیں ہی جمع کرنا ہے؟ جن کے ساتھ حضرت وسلم کی شادی ہو گئی تھی وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا ہے جن کے ساتھ بھئی؟ شادی آپ ہوگی ہمیں یہ بتائیے میرے محترم کہ نبی کا کیریکٹر کیا ہے، نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ ذرا بتائیے نا، 1 2 3 4 5 ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی سوچیں ہاں بھئی یہ شخص اتنی خصوصیات والا ہے جو کسی انسان میں نہیں پائی جاتی یہ خوبیاں، تو کم سے کم ہم بھی جو ہے اپنے دوبارہ ایمان لانے پر غور کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہاں بھئی لوگوں ذرا دیکھو کہ یہ شخص وہ ہے جس کے پاس ایسی اسپیشلٹیز ہیں، یہ کوالٹیز ہیں. اس وجہ سے جو ہے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں نا بھی رول ماڈل آخر کیا ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ یہ رحمت العالمین رحمت للعالمین ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ 11 بیویاں اور بے شمار لونڈیاں رکھنے والے کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. جی نہ کون سی رحمت کی ذرا بتائیے؟ رحمت کا کیا ایک کام رحمت بتائیں. اللہ عالمین ہے؟ ڈائلاگ بازی سے بندہ رحمت اللہ عالمین بن جاتا ہے خود ہی کو اپنے آپ کو بول کے. ایکسپلین تو کریں. بھائی بیویاں رکھنا کس جگہ گناہ ہے؟ جی کیا شادی فرمایا؟ کرنا کس جگہ گناہ ہے؟ شادی کرنا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں نہیں سمجھ آیا. میں کہہ رہا ہوں شادی کرنا کدھر بری بات ہے؟ بھئی بری بات کچھ بھی نہیں ہے. جتنی مرضی جو ہے گھر بھر لینا عورتوں سے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نبی اسی کو کہتے ہیں جو عورتوں سے اپنا گھر بھر لے. تو کئی تو ایسی یہ عورتیں ایک بھی تھی اسپیشلٹی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ شخص نبی کہلاتا ہے جو اپنے گھر میں جو ہے عورتوں کو بھر لے، اس شخص کو نبی کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیشلٹی ہو گئی. اور دوسری اسپیشلٹی وہ نمبر 2. سب ایک حضرت عائشہ کو چھوڑ کے وہ سب ہاں میرے بھائی، ہم یہ جو ہے کہ جس کے گھر میں سب سے زیادہ بیویاں ہوں، عورتوں کو گھر میں بھر لے، وہ نبی کہلاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں خصوصیت ہماری. حضرت عائشہ کو چھوڑے تھے. سچ والے جی ان کو ایسا بے وقوف بنایا گیا ہے. ہمیں تو یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ سب جو ہے نا وہ قبائل کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے کی تھی. ہمیں بعد میں پتہ چلا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سب بیوہ تھی. اچھا ان سے یہ پوچھو کہ صفیہ کی عمر کیا تھی بھلا. ان سے پوچھو میمونہ کی عمر کیا تھی. کیا صفیہ کی عمر کیا تھی؟ تو عمر مجھے کیا پتا. آپ ایسی کہہ رہے ہو جیسے انہوں نے کہیں بوڑھی عورتوں سے شادی کی ہے. 18 سال کی تھی صفیہ. میمونہ کی کیا عمر تھی؟ نہیں، ہر عمر، ہر ایک چیز کا جو ہے، ہر سائز کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے والے کو نبی کہتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں
چھوٹے بڑی جو ہے کنواری جو ہے چھوٹی بالکل انڈر ایج یا جو ہے بوڑھی اس کو رحمت اللہ علیہ ہر کہہ طرح رہے ہو، کی عورت کا جو ٹیسٹ کرنے بندہ والے کو نبی کہتے ہیں. آپ یہ کہنا جو چاہ رہے بندہ ہیں لونڈیاں نبی رکھ رہا ہے کو اٹھا کے اور اٹھا کے لونڈیاں جو رکھ رہا ہے اپنے گھر میں لا رہا ہے اس کو رحمت اللہ عالمین کیسے بول سکتے ہو یار؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیا ہو گیا یار؟ نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں میرے بھائی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نبی ہوتا ہے جو ہر طرح کی عورت کو ٹیسٹ کرے، وہ نبی کہلاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی لوڈی تو یہی نا، صرف اس ایک کا یہی مطلب نکلا نا. دیکھیے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس کی اجرت دے دے اور ہر سائز کی ہر عمر کی جو ہے کہ عورت کو گھر میں بچی بھی جو ہے بڑی بھی بوڑھی بھی جوان بھی ادھیڑ بھی ہر طرح کا، کیونکہ جو ہے ایک ورائٹی ہونی چاہیے. ایک گلدستہ اگر سجانا ہے تو ہر سائز کا پھول جو ہے اس میں لا کے آپ رکھیں گے. اس طرح سے ہر سائز کی ہر جو ہے عمر کی یعنی مطلب عورت کو بچی کو گھر میں جمع کر لینے والے کو نبی کہتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نبی وہ ہوتا ہے؟ جی لوڈی تو بھائی صرف نبی ایک ہوتا کیا ہے ہمیں یہ بتائیے نا. نبی کتنے لونڈی اور بی بی سے آگے چلے نا، خوبی بتائیں کوئی. اسپیشلٹی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم ابھی تک یہی تو پوچھ رہے ہیں. ہمارے یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمارے مومن بھائیوں سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ نبی کا کیریکٹر، نبی کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خوبی ہے نبی میں، کیا کوالٹی ہوتی ہے، کس کوالٹی کی بیس پر جو ہے اسے ہم نبی کہیں گے؟ انسانیت کے لیے مثال. اس کا کیا کارنامہ ہوتا ہے، اس نے کیا کام کیا ہے انسانیت کے لیے، اس نے انسان کو کیا دیا ہے، یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. انسان کو کیا ایک اچھا راستہ دکھایا زندگی کون سا گزارنے کا. راستہ؟ بھائی دنیا تو دیکھ رہی ہے مار دھاڑ کا، قتل و قتال کا راستہ ہے، اور کیا ہے؟ اب یہ اچھا راستہ ہے؟ کون سا قتل بھائی؟ کس ظاہر بات ہے مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ مقدس قتل کرنے والے تو یہی لوگ ہیں. یہ اس اچھا انڈیا میں کی داغ رکھنے والے تو اس کے مؤسس یہی ہیں. اور کون ہے؟ نہیں، افغانستان میں اور کس کون نے ہے مارا؟ بتائیے. جی افغانستان میں کس کو مارا؟ میرے بھائی افغانستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی آپ بات کے کرو بھائی، نبی نبی میں کی بات. اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے نبی کی، افغانستان کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، آپ کہہ رہے ہو نا کیا کہ ہے؟ مسلمان مارتے. تو ظاہر بات ہے یہی تو ہے نا، ان کو کچھ بھی مسلمان پتا وہی نہیں کچھ ہے. کر رہے ہیں جو ان کے نبی نے کیا ہے. جی آپ اپنے نبی کو اچھا کس بنیاد پر اچھا کہتے ہیں ذرا یہ بتائیے نا. ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کیا بنیاد ہے جس کو بیس بنا کر آپ جو ہے اپنے نبی کو سب سے اچھا سب سے سچا کہتے ہیں. کیا ہے مسلم بھائی اکیلے میں غور کیجئے، ذرا سوچئے آپ کتنے لاجواب ہو گئے. آپ کے پاس ایک بھی پوائنٹ نہیں ہے بولنے کے لیے. کتنی بے بسی آپ کے اوپر. اور تنہائی میں دیکھیے سوچئے گا جتنے ذرا. لوگ آ رہے ہیں عبدالحمید جی، جتنے بھی ہمارے مومن بھائی یہاں پر تشریف لا رہے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مطلب انہوں نے 11 شادیاں کی، بے شمار لونڈیاں رکھی. یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے بلند یعنی بلند ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہے 11 شادیاں اور بے شمار لونڈیاں رکھتا ہے، اور جتنی چاہے عورتوں کو جو ہے اپنی بس اس کی قیمت دیتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے اور جو ہے اپنے گھر میں لا لیتا ہے. اسے نبی کہتے ہیں. میں صرف آپ کو اس آیت کا بتانے آیا تھا کہ یہ آیت اس لیے ہے کہ 11 بیویاں اس کے بعد تاکہ کوئی مسلمان 4 سے زیادہ شادیاں نہ کر سکے، اس لیے آئی تھی کہ یہ پہلے نہیں میرے بھائی، مسلمان 4 سے زیادہ شادیاں نہ کر سکے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے قرآن سے ذرا بتائیے. اجازت نہیں ہے نا، 4 شادیوں کی اجازت ہے. 4 شادیوں کی جو ہے لمٹ یہ کہاں پر ہے؟ آپ نے جو ہے کوئی آیت آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ ہاں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کر سے وہ کرے، کبھی اس میں برابر رہ سکتے تو کچھ 2 بھائی کریں گے. 4 شادیوں کا ذکر کہاں ہے؟ 4 شادیوں کا ذکر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ 4 ایک منٹ، آپ کو یہ پتا بھی نہیں ہے اصل میں. پوری قرآن میں جس آیت کا حوالہ دے کر ہمارے سارے کے سارے جو ہے یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یا اس آیت کی بیس پر مسلمان کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن یہ علماء کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس آیت میں تو کچھ اور ہی کہانی بتائی جا رہی ہے. اس میں تو 2 + 3 + 4 = 99 کا ذکر ہو رہا ہے. ہلو، میں ایک سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب سے. جی ہاں جی حمزہ بھائی. جی بخاری کی ایک حدیث ہے، قرآن کی آیت میں اس کی تشریح ملتی ہے. قرآن کی آیت ہے
इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करें उनका जो सज़ा है वो उनको कत्ल करना, मुखालिफ सिमत से हाथ पैर काट देना। ये एक लंबी एक आयत है, उसके अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं। हदीस में उसकी तशरीह ये मिलती है कि इसमें जो अरबी ज़ुबान में इबारत है वो पहले मैं पढ़ दूँ ताकि जो अरबी जानते हैं वो समझ लें, और फिर उर्दू में क्या घपला किया गया है वो भी देख लीजिएगा। ये हदीस बुखारी की है, वॉल्यूम 7 बुक 71 हदीस नंबर 590। मैं दोबारा बोल देता हूँ, वॉल्यूम 7 बुक नंबर 71 हदीस नंबर 590 590। हदसना मूसा बिन इस्माइल हदसना हम्माम अन क़तादा अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नासन इश्तौ फिल मदीना फअमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यल्हक़ू बिराई यानी अल इबिल फयशरबू मिन अलबानिहा व अब्वालिहा फलहिक़ू बिराई फशरबू मिन अलबानिहा व अब्वालिहा हत्ता सलुहत अबदानुहुम फक़तलू अर्राई व साक़ू अल इबिल फबलग़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअस फी तलबिहिम फजीअ बिहिम फक़तअ अयदियहुम व अर्जुलहुम व समअ अअयुनहुम। क़ाल क़तादा फहद्दसनी मुहम्मद बिन सीरीन अन्न ज़ालिका कान क़ब्ल अन तंज़िल अल हुदूद। इसका तर्जुमा अरबी में ये है कि फलां ने फलां से फलां ने फलां से बयान किया, वो ये कि और क़तादा और उनसे हज़रत अनस ने बयान किया कि उज़ैना के कुछ लोगों को मदीना मुनव्वरा की आब हवा मुनाफिक नहीं आई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वो आपके चरवाहे के यहाँ चले जाएं, यानी ऊँटों में, और उनका दूध और पेशाब पिए। चुनाचे वो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे के पास चले गए और ऊँटों का दूध और पेशाब पिया। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँटों को हाँक कर ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने उन्हें तलाश करने के लिए लोगों को भेजा। जब उन्हें लाया गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म से उनके हाथ और पाँव काट दिए गए, उनकी आंखों में सलाई फेर दी गई, यानी सरिया यानी सलाई जो है लोहे की गर्म करके उनकी आंखों में फेर दी गई ताकि वो अंधे हो जाए। और पानी वो मांगते रहे, लेकिन हुजूर ने मना कर दिया कि इनको पानी न दिया जाए। दूसरी हदीस में ये मिलता है कि वो इस प्यास की शिद्दत से एक शख्स को देखा गया कि वो जमीन पे अपनी जबान से जमीन को खोद रहा है, जमीन को चाट रहा है, और उसी में उनकी मौत हो। इसके बारे में रहमतुल लिल आलमीन का जो खिताब दिया गया वो कहाँ पे फिट होता है? भाई वो मुनाफिक थे, उन्होंने कत्ल भी किया। मेरी आंखें भर आई हमजा साहब ये बात सुन के, वाकया सुन के, बिल्कुल इंसानी अफसोस बात। जी भाई उन्होंने वो मुनाफिक थे और उन्होंने उस बंदे को कत्ल किया था। तो क्या ठीक है, मुनाफिक कत्ल की सजा किया है? तो उसकी जवाब में कत्ल कर देते, बात खत्म हो जाती। तो कत्ल कर दिया, मुखालिफ ठीक है। जानिब से हाथ पैर काटे गए भाई, और फिर उन्हें पत्थरों पे फेंक दिया गया, फिर उन्हें पानी नहीं दिया गया। ये कोई अगर कत्ल करे तो उसको ऐसे कत्ल किया जाता है। और आंखों में सलाई, आंखों में जो गरम सलाई फेर दी गई। ये रहमतुल ऐसे लिल होता है? आलमीन के काम है। रहमतुल लिल आलमीन ऐसा होता है भाई, ऐसा जो है ये दुनिया का कोई शख्स भी अगर ऐसा कहे तो उसको हम कहेंगे ये तो जालिम तरीन इंसान है। रहमतुल लिल आलमीन ऐसा होता है जी। सच वाला जी 67 इन्होंने रेड किए हैं, 67 जी। अंदाजा करें आप 10 साल के अंदर, और मुख्तलिफ किस्म के कबाइल पे हमले किए, लोगों के काफिले लूटे, उन आदमियों को मारा जो वहां पे उनके थे। मर्दों को मारा, उनकी खवातीन नहीं, को लाकर लौंडिया बनाए गए जी। हाँ, जो काफिले के साथ थे उनको तीरों से मारा, उनको उठा के लाए, उनको कत्ल की धमकी दी और जबरदस्ती मुसलमान किया। ये किताबों में इनके अपने लिखा हुआ है। तो फिर कबीले ये कैसे कहते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन है? आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ ना यार। कबीले किसी पे हमला नहीं किया। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ।
اچھا یہ کہہ رہے ہیں کسی پر حملہ نہیں کیا ان کے رحمت اللہ عالمین کے، ان کے منہ بولے نبی نے یار یہ آپ کسی پر کہاں کوئی پڑھتے حملہ رہے نہیں ہو؟ کیا۔ آپ نے کوئی اسلام پڑھا ہے کوئی؟ یہ اصل نہیں میں یہ نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کو جاننے والے نہیں ہیں جی۔ یہ آپ بریلویوں کی نعتیں سنتے رہے ہو ساری زندگی؟ ہاں بس یہی کرتے رہے۔ اسٹام پائلٹ جی، اسٹام پائلٹ سچوالا جی، ابھی جو اسٹام حمزہ صاحب نے حدیث بتائی کہ آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈال دی، تو ان مومنوں کے آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈلی ہوئی دکھ رہی ہے، ان کو اتنا سن کے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا یہ چیز۔ اسٹام پائلٹ صاحب جی 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 اسٹام پائلٹ جی، ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی والیوم 7 بک نمبر 71 جو پہلے بتایا تھا میں نے، حدیث نمبر 589، اس میں ایک بہت دلچسپ بات اور ملتی ہے، وہ ایک منٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ کس وہ کس یہ کتاب کی حدیث ہے؟ ہاں، تو اس میں یہ ایک بخاری ہے۔ چیز ملتی ہے، ہلو، بخاری ہے؟ ہاں، اس حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جب وہ ان کی موت ہو گئی، اسی حالت میں وہ مر گیا، زمین چاٹتے چاٹتے وہ شخص، سب کی موت ہو گئی، آگے لکھا ہوا ہے کہ سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو۔ تو انہوں نے یہی والا واقعہ بیان کر دیا۔ جب حضرت امام حسن بصری تک یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے نہ بیان کرتے، یہ اس کو بھی حدیث شرم کیا ہے؟ محسوس ہوئی۔ آپ کی آواز انہوں مجھے شاید کم آ رہی ہے۔ تھوڑی سی اچھا کٹ ایک گئی، چیز میں دوبارہ یہ میں حدیث کیا؟ دوبارہ بولتا ہوں۔ ہاں، تو اس حدیث کے بعد پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو۔ انہوں نے یہی والا واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت امام حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے۔ آپ کو آواز آئی، صاف آئی؟ جی سمجھ گیا۔ جی ہاں بھائی، چھپایا جانا چاہیے تھا اسے، چھپایا جائے کیونکہ حجاج جی بن یوسف جو ہے وہ بھی سزائیں لوگوں کو دیتا تھا نا، تو وہ جسٹیفائی کر رہا تھا، تو جی وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں لمٹ کیا ہے، میں کون سی سزا جی دے سکتا ہوں ان کو۔ جی 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 ہاں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش اس کو بیان نہ کرتے وہ۔ جی جی ہاں، سچوالا جی، بھائی جی جی جناب۔ سچوالا جی، ہمارے مسلم صاحب جی، اب آپ کے پاس اپنے نبی کو سچا اور اچھا ثابت کرنے کے لیے، یہ ان کے کیریکٹر کو بلند کیریکٹر ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے؟ بھائی جو سب سزائیں دی بھائی ان کے خلاف والی سزائیں دلیلیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان کی تائید میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے طور پر کوشش کی، لیکن آپ جو ہے اپنے نبی کو نہ اچھا ثابت کر سکے نہ سچا ثابت کر سکے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔